آج کل بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں بیٹیاں دنیاوی غموں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں مبتلا ہیں۔ مصائب و آلام نے ان کو گھیرا ہوا ہے اور اکثر گھروں میں تنگ دستی، یہاں تک کہ فاقہ، رزق میں کمی، یہ شکایات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ایک وظیفہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دعا کی درخواست کی کہ آج کل رزق میں کمی پائی جاتی ہے، تنگ دستی کا شکار ہوں، روزی میں برکت نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، آپ اس حوالے سے میری مدد فرمائیں، دعا فرمائیں، کوئی مجھے تعلیم عطا فرمائیں۔ تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ سمجھ گئے اس جملے کا مطلب کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دنیا مجھ سے منہ موڑ بیٹھی، روزی میں بھی تنگی نظر آتی ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں؟ اور فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے اور جس تسبیح کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، دنیا والوں کو رزق دیا جاتا ہے، خلق دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ یعنی اگر تو یہ تسبیح پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو مخلوق تیرے در پر آئے گی، تجھ سے سوال کرے گی، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے گی، تیرے آگے دامن پسارے گی، تیرے آگے عاجز ہو کر حاضر ہوگی۔ فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وہ صحابی تھے، غلام تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ حاصل کیا، یہ ورد ان کو ملا، انہوں نے اس پر عمل شروع فرما دیا۔ ابھی اس وظیفے پر عمل کیے ہوئے 7 دن گزرے تھے، ایک ہفتہ، کہ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پہلے کیا عرض کر رہے تھے ایک ہفتہ پہلے؟ کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، منہ موڑ لیا ہے، اور اب ایک ہفتے بعد حاضر ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ میں حیران و پریشان ہوں کہ کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں، مجھے اتنا کچھ مل چکا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سائل کو، وہ صاحب جن کے توسل سے یہ وظیفہ آج ہمیں بھی مل رہا ہے، اس سے فرمایا کہ اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیں۔ اور پھر حدیث پاک میں جو اس کا وقت بیان کیا، وہ وقت یہ ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ، صبح صادق کا وقت، اب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سحری کا وقت ختم ہوا، صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب کھانا پینا بند کر دو، تو صبح صادق جب فجر کا وقت شروع ہو، جیسے صبح صادق ہو یہ وظیفہ پڑھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو فرمایا کہ حتی الامکان
طلوع صبح صادق کے وقت تم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ورنہ صبح ختم ہونے سے پہلے پہلے، طلوع شمس سے پہلے پہلے تم نے پڑھ لینا ہے۔ اگر تم نے یہ وظیفہ شروع کیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، اب تم نماز جماعت کا وقت ہو گیا تو تم جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے بعد باقی جو رہ جائے وہ جماعت سے فارغ ہو کر باقی عدد پورا کر لو۔ اور اگر کسی دن نماز فجر ادا کرنے سے پہلے، جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے نہیں پڑھ سکے، طلوع صبح صادق کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکے، تو پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع شمس سے پہلے پہلے اس وظیفے کو ادا کر لو۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ یہ وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی وظیفہ پڑھیں اول آخر درود شریف پڑھیں، تو اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، اور درمیان میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔